حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق ویؤمن بالموت والبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے راوی مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، اور وہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر اگر کوئی انسان، کوئی بندہ ایمان نہ لائے تو پھر وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر ان 4 چیزوں کو عدد کے ساتھ ذکر کیا، یعنی کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، تاکہ سننے والا وہ پورا توجہ کے ساتھ متنبہ ہو کر سنے اور اس کو وہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لے۔ تو آئیے وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کے بارے میں بتلایا گیا کہ جب تک اس پر ایمان نہ لایا جائے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے 4 چیزوں پر۔ عزیزان محترم، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس کا آغاز لا یؤمن عبد یا پھر لا یؤمن احدکم لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ، اس جیسے الفاظ سے ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر جو ایمان کی نفی کی گئی ہے تو شارحین فرماتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خصلت یا پھر کوئی شے کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر وہاں پر نفی جو ایمان کی گئی ہے وہ کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ حدیث پاک ان میں سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شارحین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اصل ایمان کی نفی ہے۔ کیوں اصل ایمان کی نفی ہے؟ کیونکہ اس میں شہادتین کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، اس بات کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ لا یؤمن عبد میں جو نفی ہے وہ اصل ایمان کی نفی ہے، یعنی ان 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ صرف وہ دل سے بھی یہ تصدیق کر لے کہ اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو پھر یہ بھی شے اس کے لیے ناکافی ہے جب تک کہ وہ ان چیزوں کا اقرار اپنی زبان سے نہ کرے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ ایمان یہ تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان، ان 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان کے یہ 2 اہم رکن ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد شہادت کا، کیونکہ یہ 2 بھی جو ہے سنا ایمان کے اہم رکن ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق، کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ وہ ایمان رکھے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ یہ ایمان رکھے اور وہ یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھ کو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی بھی آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اس کا اقرار کرنا، اور دوسری چیز جو بتلائی گئی ہے کہ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، اور یہ کہ وہ موت پر ایمان لائے،
یعنی موت بھی یہ برحق چیز ہے، موت واقع ہونے والی چیز ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حدیث پاک کے اس جز میں دہریوں کا رد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ شخصی موت کے تو قائل ہیں لیکن عالم کے مجموعی موت کے وہ قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ عالم یہ قدیم ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جبکہ موت کے متعلق اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اور تمام دنیا کی فنا کے متعلق باری تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو بھی چیزیں یہ تمام زمین پر ہیں وہ سب کے سب وہ فانی ہیں، وہ فنا ہونے والے ہیں، اور ذات جو باقی رہنے والی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات مبارکہ باقی رہنے والی ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک بندہ مومن جو کامل ایمان والا ہے پھر وہ موت پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی طرح تیسری چیز بتلائی گئی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا۔ عزیزان محترم، یہ بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی ہم کو ملتی ہے، اور اس حدیث پاک کے جز میں جو لوگ قیامت کا رد کرتے ہیں اور جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بس زندگی جو ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اب اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے، ثواب اور عقاب کا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کا رد اس میں کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات یہاں پر قابل غور ہے کہ جب صرف موت کی بات آئی تو وہاں پر یؤمن بالموت کہا گیا، اور دوبارہ اٹھائے جانے کی جب بات آئی تو صرف والبعث بعد الموت، یعنی کہ یہاں پر ایمان کے لفظ کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ موت کا کوئی منکر نہیں ہے، موت کو ہر شخص مانتا ہے، لیکن منکر ہے تو پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے منکرین ہیں، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یؤمنو کا لفظ والبعث بعد الموت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر اس کے بارے میں یہ جواب دیا گیا کہ موت تو یہ ظاہری چیز ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن دوبارہ اٹھایا جانا اس کے جیسا منکرین موجود ہے اور یہ مخفی چیز ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایمان کا لفظ اسی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا کہ اس بات کا اشارہ کرنے کے لیے کہ اس کے جو دوبارہ اٹھائے جانے پر جو دلائل موجود ہیں وہ جو ہے سورج کی طرح لوگوں کو چمکدار اور روز روشن کی طرح وہ عیاں ہیں، تو لہٰذا اس کے دلیلوں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ ایمان کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کے متعلق امام راغب جو فرماتے ہیں کہ موت یہ کیا ہے، جنت الفردوس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور موت بظاہر تو فنا ہونے والی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ اس مرنے والے کے لیے وہ ولادت ثانیہ ہے، دوسری زندگی ہے اور بقا والی زندگی ہے۔ اور موت یہ کیا ہے، دوبارہ اٹھایا جانا، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اللہ رب العزت نے موت پیدا کر کر بھی انسان پر احسان کیا اور زندگی دے کر بھی اس کو احسان کیا، بلکہ زندگی سے زیادہ بھی جو زیادہ اہمیت والی چیز ہے وہ موت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت کو اور حیات کو، یعنی کہ یہاں پر مقدم موت کو کیا گیا، کیونکہ موت یہ آپ کو حقیقی زندگی کی طرف، ابدی زندگی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو بتلایا گیا کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور چوتھی چیز بتلائی گئی کہ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور وہ یہ کہ تقدیر پر ایمان لے آئے، یعنی کہ تمام یہ چیزیں جو دنیا میں جاری و ساری ہیں یہ اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے ارادے اور تقدیر سے ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم کیا ہوا کہ یہاں پر اصل ایمان کی نفی ہے، اور ان میں سے کسی ایک شے پر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب المرجئۃ والخدریۃ، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب حسن صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو قسم کے لوگ، دو گروہ ایسے ہیں
کہ اسلام میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ان کا کوئی کامل حصہ نہیں ہے، اور یا پھر بتلایا گیا کہ کمال انقیاد میں سے ان کا کامل حصہ نہیں ہے، کمال اطاعت میں ان کا کامل حصہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک کے یہ جو الفاظ ہیں کہ لیس لہما فی الاسلامی نصیب، بعض لوگوں نے اس حدیث پاک کے ظاہر کو تمسک کرتے ہوئے یہ سنا ان دو فرقے جو مرجیہ اور قدریہ ہے، بعض لوگ ان دو فرقوں کے تکفیر کے قائل ہیں، لیکن محققین علماء کا اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ امت کے جو محقق علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی تکفیر کی طرف جو سنا جلدی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ لوگ جاہل کے درجے میں ہیں یا پھر خطا کرنے والے مجتہد کے جیسے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ صواب یہی ہے، یعنی درست بات یہی ہے کہ امت کے علماء کے اکثر جو سنا یعنی جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ ہم جو سنا ان اہل بدعت اور اہل ہوا کی تکفیر نہیں کریں گے جب تک کہ ان سے صریح جو سنا کفر کے کلمات ان سے نہ پائے جائے، ان سے نہ سنے جائیں۔ تو عزیزان محترم، حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ لیس لہما فی الاسلامی نصیب، کہ یہ دو فرقے ایسے ہیں کہ اسلام میں ان کا کوئی کامل حصہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا فرقہ ہے المرجیۃ والقدریہ، اور دوسرا فرقہ ہے قدریہ۔ عزیزان محترم، مرجیہ یہ کس عقیدے کا حامل ہے؟ تو اس کے متعلق بتلایا گیا کہ مرجیہ فرقہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ افعال یہ تمام کے تمام یہ اللہ ہی کی تقدیر سے ہے، اور بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ بندے وہ مجبور ہیں۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ معصیت کوئی جو سنا نقصان نہیں دیتی، جیسے کہ کفر کے ساتھ اطاعت فائدہ نہیں دیتی، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد بندہ جتنے گناہ چاہے کرے اس کی معصیت اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی، جیسے کہ کفر میں اطاعت کرنا، اچھے کام کرنا جیسا فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح ایمان کے ساتھ معصیت اس کو نقصان نہیں دیتی۔ مرجیہ جو سنا فرقے کا یہ اعتقاد ہے۔ اور قدریہ جو فرقہ ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندے ہی وہ اپنے افعال کے مخلوق ہیں، اپنے افعال کو وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، خالق کائنات ان کے افعال کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت مذہب حق کا یہ عقیدہ ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو کام تم کرتے ہو اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، قدریہ فرقہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ بندہ خود اپنے افعال کا وہ خالق ہے، وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، نہ کہ اللہ رب العزت کی قدرت و ارادے سے، العیاذ باللہ۔ تو عزیزان محترم، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے ارادے سے ہی، اس کی تقدیر سے ہی بندہ کام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے جو چیز، اپنے اختیار سے جس چیز کا وہ انتخاب کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دو گمراہ فرقوں کے متعلق بتلایا گیا کہ اسلام میں ان کا کوئی کامل حصہ نہیں ہے۔ آئیے آگے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی خسف ومسخ وذلك فی المکذبین بالقدر، رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں خسف اور مسخ ہوگا، یعنی میری امت میں دھسنا، زمین میں دھس جانا ہوگا، جیسے کہ قارون کو اور اس کے اموال کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح مسخ ہونا ہوگا، یعنی کہ صورتوں کو بگاڑنا۔ تو عزیزان محترم، خسف اور مسخ سے کیا مراد ہے؟ تو خسف سے مراد زمین میں چلا جانا، جیسے کہ قارون اور اس کے اموال کو اللہ رب العزت نے زمین میں دھسا دیا تھا۔ اور مسخ سے مراد بتلایا گیا کہ ان کے اجسام تبدیل ہو جائیں گے، کوئی بندر بن جائے گا تو کوئی خنزیر بن جائے گا، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا گیا۔ اور خسف اور مسخ کا ایک دوسرا معنی یہ بھی بتلایا گیا کہ ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، ان کے بدن کالے ہو جائیں گے۔ اور مسخ سے مراد یہ بتلایا گیا کہ ان کے قلوب
جو ہے سنا کالے ہو جائیں گے، ان کے قلوب سے معرفت الہی نکل جائے گی، اور ان کے قلوب میں جو ہے سنا خساوت یعنی کہ سختی اور جہالت اور تکبر جو ہے سنا ان کے قلوب میں ڈال دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، آخری زمانے میں یہ ہوگا کہ جو تقدیر کے منکرین ہیں تو پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ہے سنا یہ معاملہ ہوگا کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اس امت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مسعود کے برکت جو ہے سنا اس امت کو یہ نصیب ہوئی کہ عمومی عذاب اس امت پر نہیں آتا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ موجود ہو تو پھر وہاں پر عذاب نہیں ہوتا، لیکن جو خصوصی عذاب ہیں جیسے کہ تقدیر کے منکرین ہیں تو پھر خصوصی عذاب جو ہے سنا آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث پاک قرآن کریم کے اس آیت کے جو ہے سنا منافی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو مذہب حق اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد کا حامل ہم کو بنا، اور گمراہ فرقوں سے اور ان کی صحبتوں سے اور ان کے اعتقاد سے تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، آمین وما علینا الا